انشاءاللہ ہم سورہ نمل کی آیت نمبر 55 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے مزید فرمایا، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت پوری کرنے کے لیے جاتے ہو، حالانکہ مردوں کے فطرتی تقاضے کی تسکین کے لیے عورتیں بنائی گئی ہیں اور مردوں کے لیے مرد اور عورت کے لیے عورتیں نہیں بنائی گئی، لہذا یہ فعل حکمت الہی کی مخالفت ہے، بلکہ تم جاہل لوگ ہو جو ایسا کام کرتے ہو، تمہیں اپنے اس فعل کے برے انجام کا اندازہ نہیں۔ یاد رکھیں کہ مردوں کے فطری تقاضے یعنی شرمگاہ کی شہوت پوری کرنے کا درست ذریعہ عورت ہے، اور اس میں بھی کھلی چھٹی نہیں، جبکہ جب اور جس عورت سے دل چاہے اسے اپنی شہوت پوری کر لی، بلکہ اس میں بھی شریعت نے ایک قانون مقرر کیا ہے اور کچھ اصول و قوانین جو ہے وہ بنائے ہیں، جن کے اندر رہتے ہوئے بندہ عورت سے اپنا فطرتی تقاضا پورا کر سکتا ہے، اور فی زمانہ شرعی نکاح کے علاوہ عورت سے فائدہ اٹھانے کی کوئی بھی صورت نہیں ہے، اور شرعی نکاح کر کے اپنی بیوی سے جائز طریقے کے ساتھ فطری تقاضا پورا کرنا انسانی فطرت کے عین مطابق ہے اور بے شمار فوائد کا حامل ہے، جیسے انسانوں کی تعداد میں درست طریقے سے اضافہ ہونا، خاندانی نظام قائم ہونا، معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی کا خاتمہ ہو کر ایک پاکیزہ معاشرے کا ترتیب پانا وغیرہ۔ جب سے لوگوں نے اپنی فطرت سے بغاوت کرتے ہوئے معاشرے میں ہم جن پرستی کو فروغ دینا شروع کیا، مردوں کو مردوں اور عورتوں سے بدفعلی کرنے کی طرف منظم طریقے سے مائل کیا، فحاشی اور یعنی اور بے حیائی کو عام کیا، عورتوں میں پردے کی ذہنیت کو ختم کر کے ان کو آزاد خیال روشن کیا، اسی طرح جو ہے وہ بدفعلی زناکاری کو آسان سے آسان تر کیا، حتیٰ کہ بچوں کو اس کی باقاعدہ تربیت دینے کا نظام قائم کیا، تب سے ان لوگوں کا حال جانوروں سے بھی بدتر ہوتا جا رہا ہے، اور یہ لوگ انتہائی خطرناک مسائل اور مہلک امراض سے دوچار ہونے کے بعد اب اس بات پر مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ فطرت سے بغاوت کو ختم کر دیں اور اپنے معاشرے میں اس نظام کو رائج کریں جو کہ فطرت کے مطابق ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور یہ بھی اپنی فطرت سے بغاوت نہ کریں، جو بغاوت کر چکے ہیں وہ اس سے باز آ جائیں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے حضور جو ہے وہ توبہ کریں، اور معاشرے کے اندر اس بے حیائی اور بے شرمی کو ختم کرنے کا ایک واحد ذریعہ نکاح کا عام کرنا بھی ہے، اور نکاح کے اندر جو ہے وہ کم سے کم اخراجات، نکاح کو زیادہ سے زیادہ آسان کرنا بھی ہے، چونکہ ہمارے معاشرے میں اس وقت نکاح کرنا بھی بہت بڑا کام ہے، ایک بہت مشکل ترین کام ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر بے حیائی جو پھیلتی چلی جا رہی ہے، نکاح نہ ہونے کی وجہ سے مرد و عورت اپنے اپنے طور پر اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کی جو بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور دونوں کہیں نہ کہیں جا کے اپنے منہ جو کالے کرواتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم سب کو نکاح کو عام کرنے کی اور اس کو کم سے کم اخراجات میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔